چیئرمین، میں سب سے پہلے تو چیئرمین صادق سنجرانی اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ہمیں پیشنٹلی سنا ہے۔ چیئرمین، یہ دوسری بات، سب سے پہلے میں اپنی جماعت کے ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اس ایوان کے لیے منتخب کیا جناب چیئرمین، اور یہ بھی بتا دوں کہ بغیر پیسے کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ عام طور بلوچستان میں یہ مشہور ہے کہ وہاں منڈی لگتی ہے خاصاً سینٹ کے الیکشن کے دوران، لیکن اس دفعہ یہ جو 2024 کا الیکشن ہوا اس میں ہمیں پوری ہماری اسمبلی بھی منڈی بنی، جس نے زیادہ پیسے دے دیے ان کو جتوایا گیا۔ جناب چیئرمین، میں اور اپنی جماعت اور بلوچستان کے سیاسی، سماجی، معاشی مسائل پہ یہاں گفتگو جناب چیئرمین کرتا رہا ہوں، لیکن کہیں کامیابی کہیں ناکامی یہ تو ہیں، خصوصاً مسنگ پرسن کے حوالے میں نے بارہا گفتگو کی ہے لیکن میں کامیابی نہیں ہوئی، اور اسی طرح میں بلوچستان کے بارے میں کہتا رہا ہوں کہ سیاسی ڈائیلاگ ہونی چاہیے تاکہ بلوچستان اور پاکستان، جو پاکستان کا فیوچر بھی ہے، لیکن اس میں بھی کوئی سنجیدگی نہیں۔ جناب چیئرمین، مختلف کمیٹیوں میں رہا جناب چیئرمین، میں نے اپنی تجویز بھی دی ہیں، خصوصاً کلائمیٹ، میرین افیئرس اور کمیونیکیشن اور دوسرے کمیٹیوں میں ہم نے اپنی تجاویز دی ہیں وقتاً فوقتاً، لیکن یہاں گفتگو ہی ہوتی ہے، رائے ہوتی ہے، اس میں کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جناب چیئرمین، آزادی کے 75 سال ہو گئے، پاکستان کے عوام اور اقوام نے کبھی جمہوریت، کبھی آمریت، کبھی صدارتی نظام اور کبھی جمہوری پارلیمنٹ نظام دیکھا۔ ہم نے کبھی خوشحالی اور ترقی کی جانب گامزن نہیں ہوئے۔ ہندوستان، چین، کوریا، جاپان، بنگلہ دیش برابر انہوں نے آزادی حاصل کی بہت، لیکن وہ ہم سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ شاید ہماری نظام، یہ طرز حکمران میں کوئی کمی یا حامی ہے۔ جناب چیئرمین، چیئرمین آپ کی توجہ چاہیے، وفاق صوبوں کے درمیان جناب چیئرمین تضاد، اسلامسٹ اور قدامت پرست اور جدید سوچ رکھنے والوں کے درمیان اس ملک میں تضاد، اقلیت کے ساتھ جناب چیئرمین رویہ، عسکری قوت، عدلیہ اور پارلیمنٹس میں اختیارات کا کشمکش، جھگڑا، جاگیردار اور کسان، سرمایہ دار اور مزدور کے تضاد، اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے درمیان اقتدار اور اختیار کی کشمکش۔ جناب چیئرمین، ہم اپنی پوری سیاسی تاریخ میں دیکھ چکے ہیں، 1948 سے لے کر 1970 تک ون مین ون ووٹ ہم نہیں کرا سکے۔ 1970 میں اگر انتخابات ہوئے تو ملک 2 لاکھ ہوا، قائد اعظم کا پاکستان ٹوٹ گیا، بقیہ ملک پہ 20 سال ہم نے ماشاء اللہ دیکھا۔ انتخابات ہوئے تو بیشتر وزیر اعظم کوئی 5 سال پورے نہیں کیے۔ جناب چیئرمین، مقصد یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ترقی اور کے بجائے تنزلی کا شکار ہے۔ ہم اپنے عوام کو روزگار، گھر، تعلیم، صحت کی سہولت نہیں دے سکے۔ جناب، ایوان کے بالا کے اندر اکثریت، یہاں جو سینٹ کا الیکشن ہوا جناب چیئرمین، آپ بھی گواہ ہیں، اس ایوان بھی گواہ ہے کہ ہمارے میر حاصل خان بیزن جو نے سینٹ میں الیکشن لڑا، اسٹیبلشمنٹ کے اس ایوان کے اندر بھی ہم نے اسے دیکھا
کہ اکثریت کو اقلیت میں کیسے تبدیل کیا. ان گناہگار آنکھوں نے اسی ایوان میں جناب چیئرمین دیکھا کہ ہماری اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا گیا. جناب چیئرمین اسی طرح 2024 کے انتخابات میں وہی کچھ انتخابات میں بھی من پسند امیدواروں کو کامیاب کراتے اسٹیبلشمنٹ کو ہم نے دیکھا. جب تک فری اور فیئر انتخابات نہیں ہوتے جناب چیئرمین، پارلیمنٹ بااختیار نہیں ہوتا، وسائل کی تقسیم منصفانہ نہیں ہوتے، تو ہم بڑے مشکل اسٹیٹس ہیں، جس کو کہتے ہیں بڑے مشکل اسٹیٹ میں کہہ سکتا ہوں جناب چیئرمین. یہاں میڈیا کبھی آزاد نہیں رہا، یہاں صحافیوں کی قتل زبان بندی ہوتی ہے، مزدور، کسان، چھوٹے کاروباری، زمیندار طبقہ بدحال ہے. چھوٹے ملازمین کے لیے 2 وقت کی اور اپنے بچوں کی کفالت اور خوراک، تعلیم، علاج کے لیے بھی پریشانی ہے. ہمارا ملک اشرافیہ، سول اور ملٹری بیوروکریسی تو بہت ہی اچھا ہے، ان کے اچھے دن گزرتے ہیں. لیکن میں اپنے آپ کنکلوڈ کرتے ہوئے شاید ان 6 سالوں میں میں نے جو کچھ کہا، جو کچھ سنا، اور جناب چیئرمین آپ ریکارڈ پر ہے، تو ہم نے بلوچستان کی جو خدمت کرنی تھی، جو ہمارے مسائل تھے اس ملک کے، اس میں ہم کوئی چندہ کامیابی نہیں ہوئی. اور ہمارے اس دوران میں 6 سال کے دوران میں جناب چیئرمین ہمارے بہت سے جو ہے سینیٹرز اللہ کو پیارے ہو گئے. میں نام لینا مناسب چاہتا ہوں، جیسے نجمہ آپا بی بی، ڈاکٹر سکندر مہندر ہم نہیں رہے، رانا مقبول صاحب، ہم نے بہت کچھ ان سے سیکھا ہے، اسی کمیٹی میں بھی رہا ہوں. اور مشاہد اللہ صاحب کی ہم گفتگو بھی ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا. عثمان لالا کی تقاریر میں، گفتگو میں، کلثوم بی بی، رحمان ملک اور اپنے لیڈر میر حاصل خان کو کبھی نہیں بھول سکتا کہ وہ 10 سال اس ایوان بالا کے رکن رہے. انہوں نے اپنی اس دوران اپنی جو تھی ان کے بڑے خوش اسلوبی سے جو ذمہ داریاں تھیں انہیں یہاں نبھائے، اور بلوچستان اور بلوچ عوام اور اس ملک کے لیے جو کچھ ان کو کہنا تھا، جو کچھ وہ کرنا تھا، وہ کیا. میں آخر میں آپ سب دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے پیشنٹ سے سنا، اور آپ کا بھی شکریہ کہ اب ہم 2 دن بعد یا 11 مارچ کو اپنے 6 سال پورے کر کے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. یہی ہمارا تو کام بھی سینٹ کے علاوہ، جیسے مشتاق نے کہا، ہمارے کام یہ سیاست ہے، اور سیاست میں اپنی عوام کی خدمت ہے. اور میری خواہش ہے کہ یہ ملک جمہوری ملک ہو اور یہاں کی عوام خوشحال اور ایک بہتر زندگی گزار سکیں. شکریہ جناب چیئرمین. تھینک یو جی. ویسے اکرم صاحب میں بھی ریٹائر ہو رہا ہوں، میرے 11 تاریخ کو میں بھی جا رہا ہوں.